الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کا موضوع حجر بن عدی رحمہ اللہ ہے، اور میرا موقف واضح ہے کہ اکثر علماء نے محدثین نے ان کو صحابی نہیں کہا، تو میں اکثر کے قول پہ چلتے ہوئے میرا موقف اپنایا ہوا ہے کہ وہ صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ میں آگے اس کی دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس کے برعکس یہ عجیب و غریب موقف ہے ان کا، یہ آپ کے سامنے سیف الاسلام نے اوپر وائس کی ہے، وہ سن سکتے ہیں آپ۔ اس میں کہا ہے کہ صحابی رسول، پھر جو اس نے اخباری کٹنگ بھیجی ہے اس میں صحابی رسول لکھا ہوا ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا بھی صحابی رسول کہہ کر سیدنا معاویہ پر اعتراض کرتا ہے کہ صحابی رسول کو انہوں نے جو ہے وہ قتل کیا اور ظلم کیا یہ وہ۔ لیکن جب ان کا آپ جوابی دعویٰ دیکھیں گے جو میرے جواب میں انہوں نے لکھا، اس میں کہا کہ اختلاف ہے۔ اس نے کہا کہ صحابی ہیں تابعی ہیں، لیکن اکثر نے کہا کہ صحابی ہیں۔ اب یہ ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ اکثر علماء کا قول ان کے صحابی ہونے کا ہے، ٹھیک ہے۔ میں دکھاؤں گا کہ اکثر علماء کا قول ان کے غیر صحابی ہونے کا ہے، ان کی صحابیت ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بحث میں صحابیت پر کروں گا، اس کے بعد آگے آئیں گے حجر بن عدی کے کردار پر، ٹھیک ہے، کہ ان کا کردار کتنا تھا، جتنی تعریفیں کرتے ہیں اور ان کو رضی اللہ عنہ پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے ہیں، لیکن حضرت معاویہ کو اتنی بھی اہمیت نہیں دیتے جتنی حجر بن عدی کو دیتے ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم کسی کی توہین نہیں کرتے، ہم ان کو تابعی مانتے ہیں اور ان کو رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں۔ بس یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے بندوں کی باتوں میں آ گئے تھے کہ جو بندے صحیح نہیں تھے، ٹھیک ہے جی۔ میرے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسکرین میں بھیجا ہے ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ سے، یہ بھیجا ہے میں نے اردو ترجمے میں تاکہ آپ اور عام عوام سمجھ سکیں۔ واضح لکھا ہوا ہے کہ حجر بن عدی کے بارے میں کہ اکثر محدثین آپ کی صحبت کو صحیح قرار نہیں دیتے۔ اوپر اختلاف ذکر کیا ہے کہ تابعی لکھا گیا ہے، صحابی لکھا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر آخر میں فیصلہ کن بات لکھی ہے کہ اکثر محدثین ان کی صحابی صحبت کو صحیح قرار نہیں دیتے۔ تو یہ میرا موقف تھا، میں نے الحمدللہ ابن کثیر جیسے مورخ مفسر سے ثابت کر دیا کہ ابن حجر جو ہے حجر بن عدی جو ہے وہ ان کی صحابیت ثابت نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ میں نے دعویٰ واضح کر دیا۔ السلام علیکم علی معاویہ صاحب، ترتیب سے چلیں، میں اپنی بات ختم کروں گا، پھر آپ اپنی بات کریں اور حوالہ تب دیں جب میں آپ سے مانگوں گا۔ جب میں آپ سے حوالہ نہیں مانگوں گا آپ کو حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ ایک واقعہ بیان کریں گے، اگر میں کہوں گا یہ جھوٹ ہے تو آپ اس کا حوالہ دیں گے، اگر میں اس کو کہوں گا کہ یہ سچ ہے تو حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میری گفتگو ختم ہو جائے، ایک منٹ کی یا دو منٹ کی 1-2 وائسز کر کے میں اوکے کروں تو پھر آپ گفتگو کریں تو پھر تسلسل ٹھیک رہے گا۔ ایسے ہی آپ وائس کر کے اور آپ حوالہ بھی لگا رہے ہیں، نہ میں نے کچھ مانگا نہ میں نے کچھ آپ سے کچھ کہا، اور آپ اس طرح نہ گفتگو کریں، تسلسل اچھے طریقے سے چلائیں گفتگو کا۔ سیف صاحب آپ جن کو مناظر بنا کے لائے ہیں اس بیچارے کو شریعت بھی نہیں پتہ، بار بار بیچ میں وائس کی جا رہا ہے۔ پہلے اس کو سمجھائیں، جو مجھے القابات دے رہا تھا، اب خود جب اس کو القابات دوں گا نا میں، ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، تو پھر اس کو ہوگا غصہ، پھر جو ہے وہ موضوع خراب ہو جائے گا۔ بہرحال میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کے الفاظ بول کر میں اصل موضوع سے ہٹوں، مجھے اس موضوع سے ٹھیک ٹھاک چترول کرنی ہے آپ جیسوں کی، میں نہیں چھوڑنے والا آپ کو۔ آج آپ بڑی مشکل سے میرے ہاتھ آئے ہیں، حجر کے مسئلے کو بہت آپ نے اچھالا ہے آپ نے، انشاءاللہ آج دکھاؤں گا کہ آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں آپ حسنی حسینی نہیں ہیں، آپ منافق ہیں، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ، آگے دیکھیں ذرا آپ، لیکن پہلے اس کو خاموش کروائیں، بیچارے کو مناظرہ سکھائیں۔ علی معاویہ صاحب یہ کیا آپ باتیں کرتے ہیں، چترول کرنی ہے، کیونکہ آپ کے ہاں عزت تعظیم اور شائستگی سے گفتگو کرنے کا رواج ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے بات شروع کی ہے، میری وائسز ختم ہو تو اس کا جواب دیں، اور چترول وغیرہ کس نے کس کی ہے، آپ کے گزشتہ مناظرے پڑے ہوئے ہیں، لوگ آپ کو کیا سمجھتے ہیں، یہ اس طرح کی گدر گھپکیاں نہ دیں، بحث کو شروعات میں ہی غلط تاثر نہ دیں۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ معاویہ بن سفیان نے حضرت سیدنا حجر رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل ناحق کیا،
یہ ہماری پہلی بحث ہے۔ اس کے بعد صحابی کی بحث ہے، صحابی ہوں یا نہ ہوں تو کیا ان کا قتل بالکل جائز ہو جاتا ہے؟ آپ صحابی بھی نہیں ہیں، آپ کو کوئی قتل کر دے نہ حق تو وہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو حجر ابن عدی کا قتل بھی کبیرہ گناہ اور ایک دردناک واقعہ ہے، یہ ہم نے ثابت کرنا ہے پہلے۔ تو آپ یہ چترول وترول چھوڑ دیں، بڑی چترول ہم نے دیکھی ہوئی ہیں آپ کی، اور انشاءاللہ آپ ادھر بات شروع کریں اور مناظرے کے اوپر رہ کے کریں اور ایک ایک وائس ساتھ کریں۔ باقی شطرول اگر یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بازاری زبان ہے، تو پھر یہ بازاری زبان کل یہی بول چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس بازاری کو آپ سامنے لائیں، بہرحال چھوڑے، میں چھوڑتا ہوں، آگے نہیں چلتا۔ بہرحال تو اب آپ بتائیں کہ اب بات طے ہوئی کہ نہیں، اب میں آگے چلوں کہ نہیں چلوں؟ بات تو وہی کرنی ہے، مجھے وہی اسکرین بھیجنا ہے، مجھے وہی الفاظ بولنے ہیں جو پہلے ہی 3 ٹرن میں بول چکا ہوں میں ابھی، کیونکہ بات شروع ہوتی ہی یہاں سے ہے، قتل سے بات شروع کرنی ہے کیا؟ اتنی عقل اس میں نہیں ہے، شفیر کو سمجھاؤ ذرا آپ یار، کہہ رہا ہے کہ قتل ہوا وہاں سے شروع کرو۔ ارے بھائی صحابی تھے کہ نہیں تھے، شروع یہاں سے ہوگا نا، ہیں بھائی؟ شروع پیدائش سے ہوتی ہے یا مرنا ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے بات؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے یہ؟ جی السلام علیکم۔ جی علی معاویہ صاحب، میں انتہائی ادب سے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، ہم نے اس مناظرے میں یہ ثابت کرنا ہے کہ کیا حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل جائز قتل تھا، وہ اس قابل تھے کہ انہیں قتل کر دیا جاتا، جنہیں آپ رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں، توہین بھی نہیں کرتے؟ اور آپ ہمیں بتائیے کہ معاویہ بن سفیان با یزید، والد یزید نے اگر ان کو قتل کیا تو کیا صحابہ کرام نے کہا اچھا کام کیا قتل کر کے؟ فقہاء، تبع تابعین، علماء اہل حدیث، علماء اہل سنت، علماء اہل احناف، احمد بن حنبل، یہ تمام محدثین، محققین، مورخین کی آراء میں بالکل صحیح کام کیا ان کو قتل کر کے، یہ ثابت آپ نے کرنا ہے۔ ہم کہیں گے کہ ظلم کیا، نہ حق قتل کیا، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے۔ پھر صحابیت کے اوپر بھی آ جانا، غیر صحابی کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے؟ اگر ہم نے یہ ثابت کیا کہ ان کا قتل نہ حق تھا، تو وہ صحابی ہوں، تابعی ہوں، کچھ بھی نہ ہو، وہ نہ حق قتل تو کسی کافر کا بھی جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم نے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ حق قتل کیا گیا، یہ ہم نے پہلے ثابت کرنا ہے۔ تو آپ تمیز کے ساتھ بات کر کے فرمائیے کہ آپ کو قبول ہے اس طرح بات؟ پہلے یہ تعین کرو کہ صحابی تھے، تابعی تھے، آپ کے نزدیک اتنا بتائیں۔ جو آپ کے سیف نے جواب دعویٰ لکھا ہے کہ اکثر نے صحابی لکھا ہے، وہ اکثر کہاں ہیں؟ وہ کون سے اکثر ہیں؟ بسم اللہ کرو۔ میں نے کہا کہ اکثر نے صحابی کا انکار کیا ہے، میں نے وہ والا بھیج دیا۔ اب آپ بتائیں گے کون سے اکثر ہیں جنہوں نے صحابی کا ہے، دلیل پیش کریں۔ بات شروع ہوتی ہے پیدائش سے، نہ کہ مرنے سے۔ یہ کس طرح کی عقل ہے آپ کی؟ یہ کہاں اب بات کر رہے ہیں آپ؟ کس دنیا بات کر رہے ہیں آپ؟ علی معاویہ صاحب، مجھے عقل ہے یا نہیں ہے، اس مناظرے میں میں نے آپ کے لیے نہ کوئی بھی غلط لفظ نہیں بولنا۔ مجھے پتہ ہے کہ میں آپ کو آپ کی ہر وائس پر پکڑ سکتا ہوں، مجھے آپ کی علمی حیثیت کا بھی پتہ ہے، آپ کی جو ہے نا فصاحت اور بلاغت کا بھی پورا علم ہے، لہٰذا میں اس اپرچونٹی کو نہیں جانے دوں گا، کبھی آپ کو گالی نہیں دوں گا، بدتمیزی بھی نہیں کروں گا پورے مناظرے میں، چاہے آپ کچھ بھی کہتے رہیں۔ میں نے یہ ثابت کرنا ہے مناظرے میں، کیا حجر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر شام معاویہ بن سفیان یزید کے والد صاحب نے قتل کروایا؟ کیا ایک بھی صحابی، تابعی، تبع تابعین، محدث، محقق، مورخ، اضلاع اربعہ میں سے کسی نے بھی کہا یہ اچھا کام کیا، اس کو قتل کرنا بالکل صحیح کام تھا؟ ہم نے تو پہلے یہ ثابت کرنا ہے، ہم نے تو قتل نہ حق کا مقدمہ اٹھایا ہے، وہ صحابی ہوں، تابعی ہوں، تبع تابعین میں سے ہوں، اس سے تو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا۔ قتل نہ حق ہوتا ہے، چاہے کسی غیر مسلم کا بھی ہو۔ میں یہاں سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں، صحابیت پر اس کے بعد میں بات اگر کرنا چاہیں تو آپ کے نالج کے لیے آپ کو بتا دیں گے، لیکن قتل نہ حق ہوا یہ ہم نے بات کرنی ہے۔ آپ آگے نہیں چلنا، اس لیے آپ ٹائم پاس کر رہے ہیں، میں اپنے طریقے سے چلوں گا، آپ آگے چلیں نہ چلیں، جو طریقہ ہے، جو طریقہ عام استعمال ہوتا ہے، میں اس طرح چلوں گا، ٹھیک ہے؟ پہلے منصب پہ بات کی، میں نے دلیل پیش کی کہ ان کی صحابیت جو ہے وہ کیا ہے، اس میں اختلاف ہے، اور وہ میں نے پیش کر چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب میرا دعویٰ الحمدللہ ثابت ہو چکا، لیکن آپ کا دعویٰ ثابت نہیں کہ اکثر نے ان کو صحابی لکھا ہے، اکثر نے صحابی لکھا ہے۔ کہاں ہیں وہ اکثر؟ بسم اللہ کرے پیش کریں۔ آپ کی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اب میں آگے آتا ہوں ان کے کردار پر۔ صحابیت کو تو میں نے ثابت کر دیا الحمدللہ، ابو احمد العسکری رحمہ اللہ جیسے محدث سے میں نے ثابت کر دیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اکثر محدثین نے اس کا انکار کیا ہے، اور لکھنے والے ابن کثیر رحمہ اللہ ہے، یہ بات امام ابو احمد العسکری کی۔ بہرحال تو میں نے ثابت کر دیا کہ ان کی صحابیت
اکثر محدثین کے نزدیک ثابت نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ان کے کردار کی طرف۔ میرے بھائی اس کا جو بھی مقام تھا، میں کہتا ہوں میرا مقدمہ ہے کہ معاویہ بن سفیان نے علی کے حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق قتل کیا۔ اب جس کو ناحق قتل کر دیا جائے، گناہ کبیرہ کر دیا جائے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یزید کے والد صاحب نے یہ کیا کہ اوروں کو بھی قتل کیا، وہ بھی ہمارے پاس بڑے ثبوت ہیں۔ حجر ابن عدی کا دردناک واقعہ جو ہے نا، ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کو ناحق قتل کیا، وہ صحابی ہوں، تابعی ہوں، تبع تابعین میں سے ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، ان کو قتل کرنا ایک کبیرہ گناہ تھا جو کہ یزید کے والد صاحب نے کیا۔ تو آئے میدان میں یہ ہم نے پہلے ثابت کرنا ہے۔ آپ ان کی صحابیت تھی یا نہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ آپ بھی تو صحابی نہیں ہے، تو کیا آپ کو قتل کر دیا جائے؟ اور اگر آپ کو قتل کر دیا جائے تو کیا حق ہوگا وہ؟ لیں جی، ان کا بہت اصرار ہے کہ کسی کو نہ قتل کرنا وغیرہ وغیرہ، اس پر بات کرنے کے شوق ہے بہت۔ اب اس پر آتے ہیں کہ حجر بن عدی کو قتل کیوں کیا گیا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے ابن کثیر رحمہ اللہ کی تحقیق بھیجی ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے۔ سند کی جو ہے مطالبہ کرنے کی کوشش نہیں کرنا، کیونکہ سن 51 ہجری کے واقعات سے لے کر یہ پورا ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تحقیق بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ زیاد جب کوفہ گورنر بنا تو وہ سیدنا عثمان کی تعریف کر رہا تھا، تو حجر بن عدی نے اس کو پتھر مارے وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد زیاد نے اس کو بلوایا، نہیں آئے، پھر لوگ بھیجے، پولیس والے بھیجے، پھر جھگڑا کیا اس نے اس سے وغیرہ وغیرہ۔ پھر زیاد نے اس کو پکڑ کر سیدنا معاویہ کے پاس بھیج دیا اور چند گواہان کے ساتھ بھیج دیا، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں وہ گواہان جنہوں نے گواہی دی حجر بن عدی کے خلاف، کہ حجر نے کون سی باتیں کی ہیں، حکومت کے خلاف فتنہ بازی کی ہے، اور امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں برا بھلا کہا ہے ان کو، ساتھ میں یہ کہا ہے کہ خلافت اور حکومت جو ہے وہ آل ابی طالب کہا، کہ یہ ساری باتیں فتنہ فساد والی باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے؟ فتنہ فساد والی ساری باتیں کی ہیں، جس پر یہ گواہان بھیجے گئے۔ اور گواہان کون تھے؟ ان میں صحابی رسول بھی شامل تھے اور تابعین بھی شامل تھے، ٹھیک ہے؟ ان میں ایک وائل بن حجر رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ ان گواہان کے نام پڑھ کے دیکھیں آپ، یہ اردو میں نے بھیجا تھا کہ آپ پڑھ سکیں اس کو۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جو گواہی دے رہے ہیں حجر بن عدی کے خلاف، اور اس کے بعد ابو بردہ بن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابو بردہ، جو مشہور محدث گزرے ہیں اپنے دور کے، سکہ محدث گزرے ہیں، وہ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، اور آگے چل کے وہ کیا بنے تھے؟ کوفہ کے قاضی القضات بن گئے تھے، یہی ابو بردہ، یہ اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں حجر بن عدی کے، اور 70 لوگ گواہی دے رہے ہیں اس کے خلاف۔ ساتھ میں بنو طلحہ، حضرت طلحہ کے بیٹے 3 بیٹے تھے، انہوں نے بھی گواہی دی ہے اس کے خلاف۔ تو اتنے معزز یہاں صحابی تھے گواہی دینے والے، یہاں تابعین تھے، صحابہ کی اولاد تھے، انہوں نے حضور کے خلاف گواہی دی ہے کہ اس نے فتنہ فساد کیا ہے، اس نے جو ہے وہ سیدنا معاویہ کے خلاف اس نے بہت بری باتیں کی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ امارت آل ابی طالب کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ یہ فتنہ فساد ہے کہ نہیں ہے؟ جب خلافت سیدنا حسن دے چکے ہیں تو اب یہ بات کرنا کیا فتنہ فساد ہے کہ نہیں ہے؟ اب بتائیں، حجر بن عدی اس طرح کر رہا ہے، اور اس کو روکا بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ بات نہیں مانا اور اپنی ضد پر اڑا رہا اور شرعی لوگوں کے ساتھ چلتے رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد بظاہر یعنی فتنہ فساد جو چل رہا تھا، انہوں نے یہ فتنہ فساد کیا تو کیا ہوا؟ ان کو شام بھیج دیا گیا۔ پھر حضرت معاویہ نے مشورہ کیا آگے چل کے، حضرت معاویہ نے گواہیاں سنی، اس کے بعد بھی مشورہ کیا، اس وقت اپنے لوگ بیٹھے ہوئے لوگ موجود لوگوں کے سامنے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نہ قتل، صحابی نے انکار کیا، یہ صحابی اس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں، وائل بن حجر اور عمر بن الحریث جو ہے جس کے خلاف حجر نے جنگ کی تھی کوفہ میں، وہ بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم علی معاویہ صاحب، آپ نے جو ادھر سکین بتایا وہ نہایت سے لگایا نا، ابھی میں کچھ حوالے نہیں پیش کرتا، آپ ہی کی بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس کو میں نے انڈر لائن کیا ہے آپ کے لگائے ہوئے سکین کو، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ نماز مؤخر کر دی اور نماز کا وقت جاتا رہا اور خطبہ اتنا لمبا کر دیا۔ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، انہوں نے اس کے نماز کو بچانے کے لیے اس کے اوپر احتجاج کیا، اور سب لوگ اس کے ساتھ ملے، ہاں بالکل نماز کا وقت جا رہا ہے، انہوں نے پہلے اس کو کہا اور اس نے پھر بھی اپنا خطبہ دیتا رہا۔ یہ دیکھیں، یہ خلیفہ راشد کو
جب ٹوک دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، پہلے بتاؤ یہ چادر کہاں سے لی، تو ایک خلیفہ راشد بھی نہیں ہے، ایک گورنر نماز کو اتنا لمبا کر رہا ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، اس کو ٹوکا پھر بھی خطبہ دیتا رہا۔ ان کو یہ اندیشہ ہوا، یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے لگایا، ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ نماز کا وقت ہی چلا جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی۔ نماز قضا ہو رہی ہو تو حنفیوں دیوبندیوں آپ کے ہاں تو بندے کو قید کر دینا چاہیے، اسے درے لگانے چاہیے جو نماز فوت کرے۔ تو انہوں نے تو ایک سنگریزہ لے کر احتجاجاً اس کے اوپر پھینکا، مٹھی بھر کے، مٹھی میں کیا ایسے پتھر آتے ہیں کہ جس سے انسان کی جان چلی جائے۔ احتجاج کے طور پر لوگوں کو متوجہ کیا اور سب لوگ ساتھ مل گئے، یہ آپ نے لکھا ہے، سب لوگوں نے بھی ساتھ مل کے احتجاج کیا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے تو خطبہ ہی دے رہا ہے۔ اس پر اس نے نیچے اتر کے نماز تو پڑھا دی، لیکن بعد میں ان کو قید کر کے بھیج دیا۔ یہ آپ نے بات لگائی ہے، میں پہلے تو آپ کی پیش کی ہوئی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ نماز کا وقت جا رہا ہو، مقتدی کھڑا ہو کے کہے بھی نماز کا وقت جا رہا ہے اور وہ بندہ پھر بھی خطبہ ہی دیتا رہے، پھر نماز فوت ہونے کا اندیشہ ہو جائے تو اگر وہ کھڑا ہو کر اس کو احتجاج کرے تو کیا یہ احتجاج ایسا ہے کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے؟ اس پر مجھے جواب، پہلے تو آپ ہی کی لکھائی آپ کے سامنے رکھ دی ہے میں تو بھی بہت کچھ لگاؤں گا۔ جی علی معاویہ صاحب اور تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ یہ جو میں نے انڈر لائن کیا ہے اس کو پڑھ لیں کہ زیاد خطبہ دے رہا تھا، نماز کا وقت جا رہا تھا۔ حجر ابن عدی نے کہا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، زیاد نے اس کی بات کو اگنور کیا اور خطبہ دیتا رہا یہاں تک کہ نماز بالکل فوت ہونے کو آ گئی۔ اس پر حجر ابن عدی نے اگر مٹھی بھر کے سنگریزے پھینکے اور تمام اس وقت جو صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، غیر صحابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ بھی نماز کا وقت جا رہا ہے، ایک حرام کام کر رہا ہے گورنر، نماز کا وقت جا رہا ہے۔ اب میں آپ سب کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات اگر میں کہتا تو یہ علی معاویہ نامی شخص نے ماننی نہیں تھی، اس نے خود ایک سکین لگایا، لو آج آپ اپنے دامن میں سیاد آ گیا، خود ہی جو ہے نا سیاد پھنس گیا۔ اس نے یہ روایت لگا دی بھئی نماز فوت ہو رہی ہے، اس کو وارننگ دی گئی ہے، اس نے وارننگ کو نہیں مانا، پھر بھی خطبہ دیتا رہا یہاں تک کہ نماز کا وقت جانے لگا تو انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ نماز قضا ہو جائے، انہوں نے احتجاج کیا، پھر اس نے ممبر سے اتر کے نماز پڑھائی۔ اس پر کیا کسی کو قتل کرنا، قید کرنا جائز ہے؟ جو جی اس نے خود ہی بتا دی، مین وجہ جو اس نے خود علی معاویہ نے بتائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین اور سامعین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پوائنٹس میں نے اٹھائیں اور میں نے وائس میں جن جن باتوں کا نام لیا ان میں سے کسی بات پر بھی سفیر صاحب نے کچھ نہیں بولا۔ سفیر صاحب نے اس پوائنٹ پر 2 اپنی وائسز بھیج دیں، ٹائم ضائع کر دیا، جس پر میں نے اعتراض ہی نہیں کیا، یعنی نماز میں تاخیر والی بات۔ میں نے اعتراض کیا کہ وہ خلیفہ وقت کے خلاف جو ہے وہ گالیاں دیتا ہے خلیفہ وقت کو، اور یہ کہتا ہے کہ خلافت اور امارت جو ہے وہ آل ابی طالب کا حق ہے، یعنی جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آل ابی طالب میں سے ہیں، انہوں نے سیدنا معاویہ جیسے بنو امیہ کے ایک صحابی رسول کو خلافت دے دی، اس پر بھی ان کو قبول نہیں ہے یہ فیصلہ حجر بن عدی کو، اور یہ کہہ رہا ہے کہ خلافت آل ابی طالب کا حق ہے، یعنی حسن کے خلاف، حسین کے خلاف یہ بات کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو گواہیوں دینے والے ہیں صحابہ کرام ہیں، اس پر بھی کچھ نہیں بولا۔ یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بردہ رحمہ اللہ جو ابو موسیٰ اشعری رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور بنو طلحہ یعنی حضرت طلحہ کی اولاد، طلحہ صحابی رسول، ان کے بیٹے وہ گواہی دے رہے ہیں اس کے خلاف، لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، اس طرف آنے کو تیاری نہیں ہے۔ اور میں نے اوپر جو نشان لگائے ہیں وہاں دیکھیں، وہاں کسی بھی نماز کا لفظ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ زیاد نے کہا تھا کہ امیر المومنین کا فلاں فلاں حق ہے، امیر المومنین یعنی حضرت معاویہ کا فلاں فلاں حق ہے۔ اس پر حجر بن عدی نے کیا بولا کہ تجھ پر اللہ کی لعنت، ٹھیک ہے، تو نے جھوٹ بولا، تجھ پر اللہ کی لعنت۔ اب مجھے بتائیں کہ امیر المومنین کا حقوق ہے کہ نہیں ہے عوام پر، اور حجر بن عدی کہہ رہے ہیں کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تجھ پہ اللہ کی لعنت۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ شرارت ہے کہ نہیں ہے، اتنا بتائیں۔ سیدنا علی کے سامنے کوئی کھڑا ہو کیسے بولے کہ جو ہے وہ سیدنا علی کے کوئی حقوق نہیں ہے، یہ سارے جھوٹے ہیں، تو نعوذ باللہ آپ کیا بولیں گے؟ اس کو فتنہ فساد بولیں گے نہیں بولیں گے آپ؟ اتنا بتائیں مجھے۔ اور یہ دیکھیں اس کی تائید میں یہ حوالہ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ تعالیٰ، تاریخ ابن خلدون، اہل سنت مورخین کیا لکھ رہے ہیں، واضح طور پر لکھ رہے ہیں کہ سرداران اربعہ جو بڑے سردار تھے کوفے کے، کون کون؟ عمر بن حریث صحابی رسول ہیں، عمر بن حریث صحابی رسول ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں، خالد بن ارفدہ یہ بھی صحابی ہے رسول ہیں،
یا کم سے کم تابعی تو ہیں. اس کے بعد آگے چلیں. ابو بردہ بن ابی موسیٰ اشعری، یہ مشہور محدث تابعی. ٹھیک ہے، تو اب مجھے بتائیں کہ یہ گواہی دے رہے ہیں حجر بن عدی کے خلاف. اب یہ شروعات ہے سفیر صاحب، میں تو ابھی دلائل دوں گا کہ کتنے کتنے لوگوں نے گواہیاں دی ہیں. سیدنا معاویہ نے کتنے لوگوں سے مشورے کیے. 70 گواہان نے گواہی دی ہے، جو تابعین، صحابہ تابعین اور صحابہ کی اولادیں، ان میں سے ان لوگوں نے گواہیاں دی ہیں حجور کے خلاف. اب آپ بولیں یہ کون کون سی پوائنٹ ہیں، کن کن پوائنٹوں پر کہ امیر المومنین حضرت معاویہ کو اس نے گالیاں دی ہیں، لوگوں کو ان کے خلاف جنگ کرنے پر ابھارا، یہ الزام کیا کہ خلافت آل ابی طالب میں ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں فتنہ فساد ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بتائیں مجھے. آپ بتائیں کہ یہ ساری باتیں فتنہ فساد ہیں کہ نہیں ہے؟ جب خلافت قائم ہو چکی، مسلمان جو ہے وہ عام الجماعت قائم ہو چکی. سیدنا حسن نے خلافت حضرت معاویہ کو دیکھ کر عام الجماعت قائم کر دیا. اب مجھے بتائیں کہ اس کے بعد یہ فتنہ فساد پھیلانا ہے کہ نہیں ہے؟ اتنا بتائیں مجھے آپ. السلام علیکم جی. علی معاویہ صاحب، میں مسجد میں گیا تھا تو ادھر وہ کرونا کے چکر میں پولیس وغیرہ کا کچھ ایک چیکنگ چل رہی تھی، تو ہم چونکہ انتظامی امور سنبھالتے ہیں مسجد کے، اس لیے پھر ادھر وقت دینا پڑ گیا. تو اس ایمرجنسی آ جانے کی وجہ سے میں کنٹینیو نہ کر سکا. لہٰذا کل جس وقت بھی آپ آئیں گے، حاضر ہوں گے، تو پھر میں آپ کی بات کا جواب دے کر یہیں سے شروع کر لیں گے. معذرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حجر بن عدی رحمہ اللہ پر بات چل رہی تھی، میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ ان کا صحابی ہونا وہ اکثر محدثین کے نزدیک ثابت نہیں، اور میں نے اس پر حوالہ پہ پیش کیا تھا. اس کے برعکس میرے مد مقابل کا دعویٰ تھا کہ اکثر محدثین علماء کے نزدیک وہ صحابی ہیں، لیکن انہوں نے ایک بھی حوالہ اس پہ پیش نہیں کیا، اور نہ ہی وہ پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. پھر میں نے وہ حوالے پیش کیے کہ حجر بن عدی کے بارے میں صحابہ اکرام نے اور تابعین نے اور صحابہ کی اولاد نے گواہیاں دیں کہ یہ شرارتیں کی ہیں، اس نے جو خلیفہ وقت کے خلاف غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ امارت اور خلافت آل ابی طالب کا حق ہے، اور اس نے فتنہ و فساد کیا ہے. اس پر گواہیوں کے لیے میں 2 حوالے پیش کیے تھے، ابن کثیر اور ابن خلدون. ان دونوں معتبر مورخین کے حوالے پیش کیے تھے میں نے، جن کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا. اصل میں بحث صحابیت کی اہم ہے، اس پر میں انشاءاللہ بات ایسے نہیں ختم کروں گا، میں بات انشاءاللہ آگے چلاؤں گا. ٹھیک ہے، ان سے بار بار مطالبہ کروں گا کہ وہ کون سے اکثر محدثین علماء ہیں جنہوں نے صحابی لکھا ہے، بسم اللہ کریں، وہ حوالے پیش کریں. ٹھیک ہے، وہ اکثر علماء چند نے تو لکھا ہے، میں بھی اس کا انکار نہیں کرتا، تو آپ نے اکثر علماء کی بات کی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد میں انشاءاللہ آج یہ ثابت کروں گا کہ کس طرح حسنین کریمین کے ساتھ ان کا رویہ تھا. صلح حسن سے کس طرح انہوں نے سیدنا حسن کی مخالفت کی، وہ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا. اور اس دوران سیدنا حسن کی کس طرح اس نے ان کے ساتھ رویہ رکھا، اور سیدنا حسین کے ساتھ کس طرح رویہ رکھا اس نے حجر بن عدی نے. بہرحال تو آگے ثابت کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد واصحابہ الذی اتبعہم باحسان. محترم معاویہ بھائی، میرا مطالبہ آپ سے پہلے یہی ہوگا، جو آپ نے بدایہ و نہایہ کا حوالہ لگایا جس میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زیاد سے کہا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور تو باتیں کر رہا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھاتا، اس پر اس نے نماز مؤخر کر دی. یہ آپ نے وہ جو بدایہ و نہایہ کا حوالہ لگایا اس میں لکھا ہوا ہے. نماز مؤخر کر دی، نماز جاتی رہی، یہاں تک کہ نماز کا وقت آخر میں داخل ہو گیا کہ نماز قضا ہونے کو ہے. پھر دوبارہ احتجاج کیا گیا، اور صحابہ تابعین جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ ساتھ مل کر حجر ابن عدی کی تائید میں انہوں نے کہا کہ نماز جا رہی ہے. تو پھر زیاد نے ممبر سے نیچے اتر کے نماز پڑھا دی، اور اس کے بعد حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا. اور اس بنا پر کیا کسی کو قتل کیا جاتا ہے؟ ہمارا مدعا یہ ہے، وہ صحابی ہیں یا نہیں، میں آپ کو بہت سے حوالے دکھا دوں گا. اگر آپ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے انہیں تابعین میں ذکر کیا ہے تو کوئی بات نہیں، تو یہ اختلافی مسئلہ ہو گیا. اس پر کسی کو قتل کر دینا جائز نہیں ہو جاتا.
جی معاویہ صاحب، سب سے پہلے میں بات کو ڈائیورٹ نہیں کرنے دوں گا، ان کی صحابیت پر میں بہت سی باتیں آپ کو بتاؤں گا، علماء کی نہیں محدثین کی بتاؤں گا، کوئی تواریخ نہیں بتاؤں گا، کوئی میں تبری شبری نہیں دکھاؤں گا، بدایا و نہایا بھی نہیں دکھاؤں گا، میں آپ کو محدثین کے باب باندھے ہوئے دکھاؤں گا ان کی صحابیت پر۔ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا حجر ابن عدی کو قتل کر دینا چاہیے؟ کیا ان کا قتل جائز تھا؟ بالکل انہوں نے ایسا کام کیا تھا۔ کیا کسی کو نماز جا رہی ہو تو ٹوکنا، کیا کسی کو بغیر کسی عذر کے بھی ٹوک دینے سے قتل کر دیا جاتا ہے؟ کیا حجر ابن عدی نے مسلح افراد لے کر دعویٰ بول دیا تھا، جنگ شروع کر دی تھی جیسے معاویہ بن سفیان نے شروع کر دی تھی حضرت علی خلیفہ راشد کے خلاف؟ سب سے پہلے ہم نے یہ بات طے کرنی ہے کہ حجر ابن عدی کا قتل ایک حرام کام تھا اور ایک گناہ کبیرہ تھا جس کا مرتکب معاویہ بن سفیان ہوئے۔ یہ مسئلہ ہم نے ثابت کرنا، وہ صحابی تھے یا نہیں، وہ صحابی ہیں یا نہیں۔ اور آپ نے یہ جو کہا نا حضرت حسن کے ساتھ ان کا رویہ، حضرت حسن کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئے، وہ ہادی مادی کہلاتے ہیں۔ حضرت حسن کے ساتھ جنگ کرنے والے محمد کے ماموں کہلاتے ہیں۔ حضرت حسن کے ساتھ معاہدہ کر کے معاہدہ توڑ دینے والے اس امت میں جو ہے نا وہ کاتب وحی کا مقام رکھتے ہیں۔ لہذا یہ ہمیں نہ سکھائیں حضرت حسن کے ساتھ کوئی کیا سلوک ہوا۔ آج آپ کو یاد آ رہا ہے کہ حضرت حسن کے ساتھ کوئی اگر اس طرح کا سلوک کر دے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو جس نے حسن کے والد کے ساتھ جنگ منعقد کر دی، قتال کیا، لشکر لے کر میدان میں آ کر دو بدو جنگ کی، حضرت حسن کی بھی اس وقت جنگ ہو رہی تھی، ساتھ حسین بھی زرہ پہنے ہوئے آئے تھے، ہمارے یاسر بھی تھے۔ تو یہ ہمیں نہ سکھائیں، مجھے صرف اور صرف یہ ثابت کر دیں آپ کہ حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دینا ایک جائز اور بالکل شرعی کام تھا جو کہ معاویہ نے کیا اور شریعت کو نافذ کرنے والا کام کیا۔ یہ مجھے امت میں سے کسی ایک فقہا، علماء، محدثین، محققین، مورخین، اذلہ اربعہ، تبع تابعین، صحابی، کسی ایک میں سے سند کے ساتھ ثابت تو کریں کہ وہ خوش تھے، اچھا کیا ان کو قتل کیا۔ میں کہتا ہوں حرام کام کیا، اس کام کو پہلے نبیڑ لیں، بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ صحابی ہے یا نہیں۔ وہ تو آپ خود بھی مانتے ہو کہ کئیوں نے صحابی لکھا، کئیوں نے تابعی لکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پہلے میرے بھائی سے سنیں غور سے، پھر جواب دیا کریں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی محدث نے ان کو صحابی نہیں لکھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ چند محدثین نے لکھا ہے ان کو صحابی، حجر بن عدی رحمہ اللہ کو، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اکثر محدثین نے ان کو صحابی لکھا ہے، اس کا ثبوت میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف آپ میری طرف یہ بات منسوخ کر رہے ہیں کہ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ بھئی کسی نے نہیں کہا، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں کہا ہے۔ میں نے کچھ کی بات ہی نہیں کی ہے، میں نے اکثر کی بات کی ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ اکثر نے ان کو صحابی لکھا ہے، وہ ذرا ثابت کریں آپ، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں نے دکھایا ابن کثیر سے کہ اکثر نے ان کی صحابی ہونے کا انکار کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ میری بات سمجھیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ بات کیا کریں، ایسے ہی بات نہ کیا کریں۔ یہ سارا وقت آپ نے ضائع کر دیا کہ نماز کے بعد نماز میں دیر کر دی تو یہ قتل کرنے کی۔ میں یہ دوبارہ کہتا ہوں، کل بھی کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ آپ اصل نکتے پر نہیں آ رہے۔ گواہوں نے گواہی اس بات پر نہیں دی کہ حجر نے نماز دیر ہونے پر شور کیا۔ گواہوں کی گواہی کون سی ہے، اس پر آپ آنے کو تیار ہی نہیں ہیں، نہ آپ آئیں گے۔ اس میں واضح موجود ہے کہ حجر نے حکومت کے خلاف فتنہ بازی کی، خلیفہ وقت کے خلاف اس نے زبان درازی کی، گالیاں دی، اور یہ کہا کہ خلافت اور امارت آل ابی طالب کا حق ہے۔ ان پر آپ آنے کو تیار ہی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ بہت برا پھنسے ہیں۔ اس پر گواہی دینے والے صحابہ کرام ہیں وائل بن حجر رحمہ اللہ اور عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بردہ جو اس وقت کے معتبر تابعین میں سے تھے، اور حضرت طلحہ کے بیٹے، تینوں بیٹے، یہ سارے گواہی دینے والے، یہ سارے معتبر اور شریف لوگ جو ہے کوفہ کے گواہی دینے والے ہیں۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نہ آپ جواب دیں گے۔ اس پوائنٹ پر آئے، یہی پوائنٹ قتل کرنے والی ہیں، یہی پوائنٹ فتنہ کرنے والی ہیں۔ آپ اس طرف نہیں آ رہے، نہ آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ کے گلے کی ہڈی ہے، یہ آپ نہ اگل سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ کریں، ان پوائنٹس پر آئیں۔ نماز والی پوائنٹس پر کسی نے قتل کی بات نہیں کی ہے، گواہوں نے کس بات پہ گواہی دی ہے، اس پر آئیں آپ۔ وائس پر اپنی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے، شرائط میں طے تھا کہ سیدنا معاویہ کے خلاف ان کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے دل میں بغض معاویہ بھرا ہوا ہے، اس لیے آپ یہ بغض نکالیں گے۔ بہرحال آپ کی شکست اس سے واضح ہے کہ حجر سے ہٹ کر آپ حضرت معاویہ کی شخصیت پر آئیں کہ حسن کے خلاف جنگ کی، یہ کی، وہ کی، اس کے بعد کے واقعات آپ بھول جاتے ہیں۔ لا تقربوا الصلاۃ کر کے
کہ نماز نہیں پڑھو، آگے نہیں کہ انتم سکارا. اس کے بعد حسن نے صلح کی ہے، یہ سارا بھول گئے آپ، یہ سارا پتہ نہیں کیا سمجھ کے نکل گئے آپ. ٹھیک ہے، خیر اس طرف نہیں جائیں گے ہم یہ دکھائیں گے آپ کو کہ کس طرح سیدنا حسن کی بدتمیزی کی ہے، کس طرح سیدنا حسین سے بدتمیزی کی ہے حجر بن عدی نے. آپ جعلی حسنی ہیں، آپ جعلی حسینی ہیں، آپ صرف نام لیتے ہیں، آپ ان سے بدتمیزی کرنے والوں کو صحابی کہہ گئے ہیں اور ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور بہت بڑے القابات دیتے ہیں. آپ جعلی حسنی ہیں، جعلی حسنی ہیں، وہ میں ثابت کرنے والا ہوں. فی الحال میں نے مسلم سے روایت بھیجی ہے جس میں یہ ہے کہ فتنہ کرنے والے کو قتل کرو چاہے کوئی بھی ہو. فتنہ کرنے والے کو جب مسلمانوں کی جماعت متفق ہو چکی ہو، ایک خلیفہ پر اتفاق ہو چکا ہو، تو جو فتنہ کرے اس کو قتل کرو، قتل کرو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو. آپ صحابی کا رٹ لگا رہے ہیں، یہ صحابی ثابت بھی نہیں وہ، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی قتل اس کا حدیث کے مطابق ہوا ہے. اب مجھے بتائیں قتل ظالمانہ ہوا کہ انصاف والا ہوا؟ یہ فتنہ کر کے اور یہ لوگوں کو جو ہے ابھار کر شرارتیں کر کے خلیفہ کے خلاف گالیاں نکال کر اور امارت کے بارے میں کہہ کر یہ آل ابی طالب کا حق ہے، یعنی حسن کی خلاف ورزی. حسن نے بنو امیہ کی خلافت دی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ حجر بن عدی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ خلافت بنو ابی طالب کا حق ہے. حسن کی خلاف ورزی کر کے، حسن نے جن کو صلح کر کے عام الجماعت بنائی اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے حجر بن عدی. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ فتنہ ہوا کہ نہیں ہوا، اور فتنہ کرنے والے کو قتل کرنے کا حکم حدیث پاک میں نے بھیجا، آپ کو مسلم کی روایت ہے. اب مجھے بتائیں قتل ظالمانہ ہوا کہ انصاف والا ہوا؟ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی معاویہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مجھے ایسی کوئی شرعی بات بتا دیں کہ جس سے حجر ابن عدی کا قتل جائز. حجر ابن عدی نے مخالفت کی، زیاد کی، کیا اس سے قتل واجب ہو جاتا ہے؟ حجر ابن عدی نے اگر یہ کہا کہ میں معاویہ کو علی کی اور علی کی اولاد کے مقابلے میں خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا، بقول آپ کے انہوں نے کہا کہ میں اولاد علی اور اولاد ابو طالب کو زیادہ حقدار سمجھتا ہوں، تو کیا اس پر اس کو قتل کر دینا چاہیے؟ میں کہتا ہوں ابھی آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیں، وہ آپ سے کہے گا کہ جی علی اور حسن کا زیادہ حق تھا خلافت. تو یہی بات انہوں نے کہی، اس بات پر کیا قتل کر دینا چاہیے؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ایمان کی بنیاد ہے کہ علی اور حسن کے سامنے معاویہ کا کوئی حق نہیں. لہٰذا اس بات پر ہم نے تو یہ بات فیصلہ کرنا ہے کہ حجر ابن عدی کا قتل جائز تھا کہ ناجائز. اس کو پہلے فائنل کر لیں. سارے حوالے بھی دکھا دوں گا صحابیت کے، اور گواہوں کو تو میں اڑا کے رکھ دوں گا نا، میرے پاس ایسی بھی چیزیں ہیں. یہ جو آپ کربلا میں حسین کو قتل کرنے والے تبا تابعین کے منڈوں کو پیش کر رہے ہیں نا، وہ میں نے اٹھا کے رکھ دیا پہلے ہی. اس میں عمر بن سعد ہے، اس کو دیکھ لیں، کربلا میں تھا. اس میں ولید ابن عقبہ کا بھائی ہے، وہ دیکھ لیں، شراب پی کے نماز پڑھانے والا اور حضرت علی پر بھونکنے والا تھا. اور حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، وہ بھی لڑ رہے تھے، اور طلحہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی لڑ رہے تھے حضرت علی کے خلاف. تو انہوں نے تو کیا نہیں کہنا تھا. لہٰذا یہ کوئی گواہی نہیں ہے. وائل بن حجر وغیرہ کی گواہی بھی میں آپ کو بتا دوں گا. سب سے پہلے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ان کا قتل شرعی تھا کہ نہیں. آپ نے کہا حجر ابن عدی نے گالیاں دی معاویہ بن سفیان کو، وہ گالیاں صحیح سند سے بتا دیں کیا کیا تھی، اور انہوں نے گالیاں دی بھی تھی. تو کیا کوئی کسی کو گالی دے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے؟ تنقید کرے تو کیا قتل کر دینا چاہیے؟ آپ نے ہی وہ حوالہ لگایا تھا جس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ نماز مؤخر کر رہا تھا حجر ابن عدی تب بولے، پھر وہ بولنے کے بعد بھی نہ سنبھلا، وہ نماز کا وقت جاتا رہا، پھر حضرت حجر کھڑے ہو کر بولے. یہ آپ نے حوالہ لگایا ہے، اس سے میں آپ کی جان نہیں چھڑانے دوں. اس وجہ سے حجر ابن عدی کو کیا پکڑ کر قتل کرنا جائز قتل تھا؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے. آپ مجھے یہ دکھائیں کہ فلاں فلاں تبا تابعین محدثین مورخین نے فتویٰ دیا ہو کہ حجر ابن عدی کا قتل بالکل جائز قتل ہے، اس کو قتل کرنا شرعی کام کیا معاویہ بن سفیان نے. تو میں حاضر ہوں، میں بات مان لوں گا آپ کی. سند دکھائیں اس کی. نہیں دکھا سکیں گے. یہی میرا مدعا ہے. میرا مدعا یہ ہے ہی نہیں کہ حجر ابن عدی صحابی تھے یا نہیں تھے. آپ کے ہاں تو دیوبندیوں نے حسن حسین کو بھی صحابیوں سے نکالا ہوا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. ہم نہیں کسی کی صحابیت ہونے یا ہونے پر بحث نہیں یہاں ہو رہی، وہ بعد میں ہوگی. گواہان کے اوپر بھی میں جرا پیش کر دوں گا. مجھے صرف یہ بتاؤ، گواہان نے تو یہ گواہی دی نا کہ ہاں انہوں نے یہ کام کیا، تنقید کی، انہوں نے جو ہے نا زیاد کی تنقید کی. بقول آپ کے انہوں نے کہا کہ اولاد علی کو حق زیادہ ہے خلافت کا، یہ بھی ٹھیک میں مان لیتا ہوں. آپ نے کہا گالیاں دی، وہ مجھے دکھا رہی تھی. تو اس وجہ سے کیا کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ میرا مدعا یہ ہے کہ میں نے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ یزید کے والد نے یہ حرام کام کیا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی تھی.
تمام محدثین، مورخین، ادلہ اربع اور اس وقت کے صحابہ تبع تابعین چلا اٹھے کہ یہ ایک حرام کام کیا گیا، ان کو قتل کرنا۔ میرا تو مدعا یہ ہے کہ ایک حرام کام ہوا، ایک جلیل القدر انسان کو قتل کر دینا ایک حرام کام تھا۔ میرا مدعا صرف یہ ہے۔ وہ بعد میں آپ صحابی نہ مانے کوئی بات نہیں، تبع تابعین میں مانے کوئی بات نہیں، گواہوں نے گواہی دی ہاں انہوں نے یہ کام کیا تھا کوئی بات نہیں، کیا اس کام کی وجہ سے قتل شرعی جائز تھا؟ یہ میرا مدعا ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میں سارے پوائنٹ چھوڑ کر نہ اسی پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں جو آپ پوائنٹ کہہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم میرے پاس اتنے حوالے پڑے ہوئے ہیں گواہوں کو بھی اڑا دینے کے اور اس کے جو ہے نا زیاد کے فسق و فجور کے بھی، لیکن میں ادھر نہیں جاتا۔ آپ نے کہا گواہوں نے گواہی دی، اس بات پر گواہی دی کہ حجر ابن عدی نے کہا کہ اولاد علی کا حق زیادہ ہے خلافت کا، نمبر ایک۔ دوسرا انہوں نے تنقید کی حکومت کے اوپر، یہ دو ہی پوائنٹ آپ نے اٹھا لیا۔ یا زیادہ سے زیادہ آپ نے کہا انہوں نے گالیاں دی، جس کی سند آپ دکھا نہیں سکیں گے، وہ گالیاں بھی آپ بتائیں کیا کیا گالی دی، ماں کی گالی دی، بہن کی گالی دی، یا کون سی گالی دی؟ میں کہتا ہوں اگر گالی بھی دی ہو اور اگر یہ بھی کہا ہو کہ حسن و حسین اور علی کا حکومت میں زیادہ حقدار ہیں، یہ بھی کہا ہو، تنقید بھی کی ہو، یہ تین آپ نے پوائنٹ اٹھائے نا، یہ تین پوائنٹوں پر حضرت حسین بھی ادھر بیٹھ کر گواہی دے دیں نا کہ ہاں اس نے یہ تین کام کیے ہیں حجر ابن عدی نے، تو پھر بھی کیا اس کے جرم میں قتل کیا جاتا ہے؟ مدعا ہمارا یہ نہیں ہے کہ حجر ابن عدی نے تنقید کی یا نہیں کی، مدعا یہ بھی نہیں ہے حجر ابن عدی نے معاویہ کو گالی دی کہ نہیں دی، مدعا یہ بھی نہیں ہے کہ حجر ابن عدی اولاد علی اور علی کو معاویہ کی حکومت سے بہتر حکومت سمجھتے، حقدار سمجھتے۔ یہ چیزیں ہوں بھی، یہ انہوں نے کی بھی، ہم فار دا سیک آف آرگومنٹ مان بھی جائیں، مجھے صرف یہ بتایا جائے کیا اس جرم میں اگر گواہ بھی دے دے ہاں جی سنیں یہ تین کام کیے، تو کیا شریعت میں ایسے بندے کو قتل کر دینا چاہیے کہ جو یہ کہے کہ یہ حکومت پر میں تنقید کرتا ہوں، معاویہ کو حق نہیں ہے، علی سے بہتر نہیں ہے، حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، یا آپ کے بقول گالی بھی دی ہو معاویہ، کیا اس وجہ سے کسی بھی تابعی کو یا غیر تابعی کو یا ایون کسی کافر کو بھی قتل کرنے کا شریعت میں کوئی جواز ہے؟ یہ مدعا ہے اور کوئی مدعا ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بتاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ آپ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں لیکن آپ ثابت کبھی بھی نہیں کر پاتے۔ پچھلا مناظرہ بھی اس طرح ہوا، 3 دن گزر گئے، آپ نے پچھلے مناظرے میں یہ کیا میں یہ کروں گا وہ کروں گا، صرف ڈنگے ہی مارتے رہے اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں کب کریں گے، یہ گروپ والے پریشان ہے کہ کب کرے گا یہ، ٹھیک ہے؟ یہ صرف آپ ہوائی فائر کر رہے ہیں اور کہہ رہا ہے کہ میں ان کو گواہوں کو اڑا کے رکھ دوں گا۔ تمہاری اوقات کیا اڑانے کی؟ صحابی رسول وائل بن حجر، عمر بن حریث صحابی رسول، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ اب آپ کہیں گے جواب دوں گا، کب جواب دو گے؟ جب قبر میں جاؤ گے تب جواب دو گے کیا ہیں؟ یہ ڈرامے بازیاں چھوڑو، آپ کام کی بات کرو، دلائل دو کہ حضرت وائل بن حجر کی صحابی رسول گواہی دے رہے ہیں، عمر بن حریث صحابی رسول گواہی دے رہے ہیں، السلام علیکم۔ اور اس کے علاوہ ابو بردہ جو مشہور محدث اور تابعی ہیں اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ آپ 70 لوگ، آپ نے چند کے نام لیے نا، چند کے نام لیا آپ نے، کربلا میں شہید، کربلا میں شہید۔ یہ واقعہ کربلا کے کتنا ٹائم پہلے کا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ آپ کے پاس کوئی فیصلہ آئے کربلا کے واقعے سے پہلے؟ کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں ابھی تک، یہ اس واقعے سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ اب مجھے بتاؤ گے، آپ یہ بولو گے کہ بھئی تم جو ہے کل جا کے جو ہے وہ نماز چھوڑو گے، تم کل جا کے گالی دو گے اس لیے تمہاری گواہی آج قبول نہیں ہے؟ اس طرح ہوگا؟ میں کہوں کہ سفیر جو ہے کل جا کے جو ہے وہ معاویہ پہ بھونکے گا اس لیے سفیر کی یہاں گواہی قبول نہیں ہے؟ اس طرح ہوتا ہے کیا؟ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جاگ رہے ہیں سوتے میں بات کر رہے ہیں آپ ہیں؟ کہ 10 سال بعد جو معاملہ ہوا اس کو اٹھا کر آپ کہہ رہے ہو کہ 10 سال پہلے کی گواہی اس کی غیر معتبر ہے؟ یہ کہاں کی جو ہے وہ آپ منطق بنا رہے ہیں؟ یہ آپ اپنے جاہل لوگوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہاں بات نہیں چلنے والی آپ کی۔ نماز مؤخر کرنے والی بات آپ کر کے اپنے آپ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں۔ سننے والے کہیں گے کہ یہ کیا جو ہے وہ مناظر بن کے سامنے آ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اصل نقطہ، جس کو جو فتنہ فساد ہے جس کی وجہ سے قتل کیا گیا ہے وہ اس پہ آ نہیں رہا۔ مجھے بتاؤ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ امت متفق ہو گئی ہو، اتفاق کے بعد کوئی فتنہ کرے اس کو قتل کرو۔ اب مجھے بتاؤ کہ جب بنو امیہ کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہو چکے، اس پر یہ کہنا کہ خلافت آل ابی طالب کا حق ہے، آل ابی طالب کا حق ہے، الفاظ دیکھو، اپنے الفاظ نہ ملاؤ کہ زیادہ خلافت کا حقدار بنو ابی طالب، یہ الفاظ کہاں ہیں جو آپ نے بولے ہیں ابھی حجر ابن عدی کے بارے میں؟
یہ دکھائیں کہ زیادہ خلافت کا حقدار جو وہ آل ابی طالب ہے، یہ الفاظ دکھائیں مجھے آپ. وہ تو یہ بنو میں خلیفہ مان نہیں تھا، ٹھیک ہے، سیدنا حسن سے لڑ رہا تھا کہ حسن آپ نے کیوں صلح کی ہے، آپ نے کیوں معاویہ خلیفہ بنایا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ نہیں زیادہ کہتا ہے وہ علی بن طالب کی اولاد کو بول رہا تھا، زیادہ کی بات ہی نہیں کر رہا، وہ تو بنو امیہ کو خلافت کا حقدار ہی نہیں مانتا تھا. اس لیے سیدنا حسن سے جو ہے بدتمیزی کی اس نے، سیدنا حسن سے بدتمیزی کی. اب میں حوالے بھیج رہا ہوں، اس طرح تم نہیں سدھرنے والے، ٹھیک ہے. ہاں جی، یہ 2 حوالے میں نے صاحب الاشراف سے بھیجے ہیں، واضح لکھا ہوا ہے. دوسرے نیچے حوالے میں دیکھیں حجر بن عدی کیا بول رہا ہے سیدنا حسن کو. اول من ضم الحسن علی الصلح، صلح پر پہلی مذمت کرنے والے. اب حسن جیسے معتبر شخصیت کی مذمت کر رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ حجر بن عدی کر رہا ہے، آپ کا فیورٹ شخصیت کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ جیسے جعلی حسنی یہ بات مان سکتے ہیں؟ مانیں گے آپ؟ کیونکہ آپ کے بہت سے معاویہ کے مرید ہیں. بہت سے معاویہ میں نہ آپ حسن کو دیکھیں گے نہ حسین کو دیکھیں گے، آپ صرف ان کو دیکھیں گے جہاں معاویہ کے پر اعتراض ہوتا ہو، ٹھیک ہے. اور کیا کہا کہ تم نے جو ہے وہ ہمیں ان عدل سے نکال کر ہمیں جور ظلم کی طرف دھکیل دیا ہے. یہ حسن کو بول رہا ہے. حسن جس کی تعریف خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، بخاری کی روایت واضح ہے کہ میرا یہ بیٹا 2 مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرے گا. اب یہ فیصلہ قبول ہی نہیں اس کو، حجر بن عدی کو. کہہ رہا ہے کہ تم نے ہمیں عدل سے نکال کر ظلم کی طرف دھکیل دیا ہے. پھر آگے اور لمبی بات ہے. پھر سیدنا حسین کو کیا بول رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یا ابا عبداللہ شریتم العزت بالذل، اے ابی عبداللہ یعنی اے حسین تم نے عزت کے بدلے ذلت خرید لی ہے، نعوذ باللہ. اب دیکھیں تم نے عزت کے بدلے ذلت خرید لی ہے، یہ بول رہا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ ان کا فیورٹ شخصیت حجر بن عدی، ٹھیک ہے. تم جیسے جعلی حسنی، تم جیسے جعلی حسینی ہو کہ میں کہتا ہوں کہ تم نام ہی ڈالو حسن حسین کا، ٹھیک ہے. اور اوپر والا حوالہ دیکھو، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ وقال الحجر ابن عدی الکندی وقال صوت وجوہ المؤمنین، ٹھیک ہے. اس نے سیدنا حسن کو جو ہے وہ سخت سنائی، اور کیا کہا کہ تم نے مومنوں کے چہرے کالے کر دیے، صلح کر کے معاویہ سے تم نے مومنوں کے چہرے کالے کر دیے. اب مجھے بتاؤ کہ سیدنا حسن کا مخالف، سیدنا حسن سے اس طرح بدتمیزی کرنے والا آپ کے نزدیک کیا قابل تعریف ہے کہ آپ اس کو اتنے بڑے القابات دیتے ہیں؟ ہم تو ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں بھائی یہ ان کی اپنی رائے تھی، ٹھیک ہے. اس لیے ہم جو ہے وہ کسی کو کر تبرہ کسی بلندے کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو بہت شوق ہے نا اس طرح کی باتیں کرنے کا، فلاں ایسا فلاں ویسا. تو اب ذرا یہاں کرو کرٹیسائز، دیکھتے ہیں کہ تم کس طرح کرتے ہو.